اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کامل ہوئی ہے۔ بخاری شریف عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تمام جہانوں کی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت والی ہیں۔ ایک مریم بنت عمران علیہ السلام، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سب سے علیحدہ ہو کر پردہ ڈال کر غسل کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت پوری ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو درد زدہ بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب یہ بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کاش اس وقت کے آنے سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو جسمانی اور ذہنی تکلیف سے دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیے اور آپ کی جسمانی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کی بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب آئی، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا۔ ہم نے اس کے پاس اپنا خاص فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، بات یہی ہے، تیرے رب کا ارشاد ہے، یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے تاکہ ہم اس لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، بس وہ مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی اور اس حمل کو لیے ہوئے وہ ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر زگی کی تکلیف انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا، کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور ایک بولی بصری یاد بن گئی ہوتی۔ اتنے میں فرشتے نے اسے نیچے سے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، یہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، بس کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھیں بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی انسان ملے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 26۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائے۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا
تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ فرمان الہی ہے، پھر وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا، اے مریم تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بد کردار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم اس گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ سورہ مریم آیت نمبر 27 سے 29۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد یہ سوچ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہی ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کے نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی رہوں گا اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 سے 33۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 گود کے بچوں نے بات کی، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ، اور تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا اور نفل نماز میں مشغول تھا، اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کا جواب دوں؟ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے اپنی والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ نے ناراض ہو کر بدعا کی، اے اللہ اس وقت تک اس جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جریج اپنے عبادت خانے میں مصروف تھا کہ ایک بدکار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی، پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ تو اس نے کہا، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے، ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کی، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق کیے جریج کا عبادت خانہ گرا ڈالا اور اسے عبادت خانے سے نیچے اتار کر برا بلا کہنے لگے۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، میرا باپ فلانا چرواہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اے جریج ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، جیسے پہلے مٹی کا تھا ویسا ہی بنا دو۔ اور بنی اسرائیل کے ایک بچے کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس دوران اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا۔ عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح بنا دیجئے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگا۔ اتنے میں ایک لونڈی پاس سے گزری جسے لوگ مار رہے تھے۔ عورت نے کہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے یہ سنتے ہی ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا، اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا۔ عورت نے اپنے بچے سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ایک خوبصورت سوار کی طرح بننا نہیں چاہتے اور ایک ذلیل خوار لونڈی کی طرح بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جو سوار گزرا ہے وہ ایک بہت بڑا ظالم ہے اور یہ لونڈی بیچاری بے قصور ہے۔ لوگ اس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ فرمان الہی ہے، اور میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔
یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا تم سب اسی کی عبادت اور بندگی کرو، اس لیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 50 سے 51۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 6۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتب آسمان سے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام اس کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور انہیں کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل کا مجسمہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریضوں کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کر آتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، میری وہ نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی، تم لوگوں کی گود میں اور بڑی عمر کی باتیں کرتے تھے، اور میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل بھی سکھائی۔ تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، بس وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر لیتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کفار نے کہا، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کے چند پیروکار کو آپ علیہ السلام کے حواری اور مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم انہیں کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا، اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ فرمان الہی اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 سے 113۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا، فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 115۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا: منافقین، دسترخوان اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے، اور آل فرعون اور فرعون کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید بھی فرمائی۔ فرمان الہی ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے وہ کس طرح الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 75۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان دونوں نوح اور ابراہیم کے بعد ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ اور ہاں، رہبانیت ترک دنیا انہوں نے خود ایجاد کی تھی۔ ہم نے اسے ترک دنیا کو ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کے خوشنودی کی طلب کے۔ انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا۔ بس ان میں سے جو بھی ایمان پر قائم رہے، ہم نے انہیں مکمل اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 27۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ آیت ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، جو حکمت والی اور نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے، آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم سب مل کر اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباہلہ ایک دوسرے کے خلاف بددعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین مانو یہی سچے واقعات ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اگر اب بھی وہ اس مباہلے سے پھر جائیں تو یقین مانو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58 سے 63۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ اسرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلے کے لیے عیسائیوں کے 2 سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ بخاری شریف۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کے 3 گروہ تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر پر جمے رہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر یوسف نجار کے ساتھ بد کرداری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ دوسرا، کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تیسرا، کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے، اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی شان میں صرف سچی بات کہو۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو اللہ 3 ہے، اسے کہنے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اسی کا ہے، اللہ ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے،
اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کی بندگی میں آر محسوس کرتے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کو آر خیال کریں اور تکبر کریں، اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن جنہوں نے عبادت میں آر محسوس کی اور تکبر کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور وہ اللہ کے علاوہ جن پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 171 سے 173۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بے حقیقت باتیں کرتے ہیں جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ ان کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 30۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کر دی کہ میں نہ اللہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی میری والدہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ میں اور میری والدہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرا برابر بھی شریک نہیں۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہونے یا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر قائم رہیں گے، انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو خوب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رسول ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے وہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 سے 75۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ آپ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ، آپ پاک ہیں، مجھے یہ لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا، اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، بلا شبہ آپ ہی غیب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، میں نے تو ان سے وہی بات کہی ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک ان پر گواہ رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے زندہ اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں، یقیناً وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ سب پر غالب اور خوب حکمت والے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 116 سے 118۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اس سے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب اور مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی اور دمشق کے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رایا کو بھڑکا رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا میں سے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس میں سے ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔
جب آپ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو لوگ گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب پر سولی چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ فرمان الہی ہے، بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پورا آپ کی روح کو جسم سمیت اپنی حفاظت میں لینے والا اور اپنی جانب زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کفار کی خباثت سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پر غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلاف کا فیصلہ کروں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 سے 55۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ فرقہ یعقوبیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرا گروہ فرقہ نستوریہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا گروہ توحید پرست فرقہ تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید منقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی، اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک ہر دین پر غالب رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا اور کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا وہ فیصلہ کروانے کے لیے وہ اس وقت کے رومی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث عقیدے کے قائل تھے۔ یہ فرقہ بعد میں مالکیہ فرقہ کے نام سے مشہور ہوا، جسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے۔ توحید پرست فرقے پر بادشاہ نے سختی کی، وہ جنگل اور وادیوں میں بکھر گئے اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ رومن بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پیدائش پر بیت لحم شہر آباد کیا، جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور اس بادشاہ کی ماں ہیلانا نے اس آدمی کی قبر پر کنسیہ کمامہ گرجا گھر تعمیر کروایا، جسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں نیک لوگوں کی تصویر بنا کر رکھنا شروع کر دی، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ماریہ نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہاں پر میں نے تصویریں رکھی ہوئی بھی دیکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر گرجا گھروں میں رکھ دیتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ بخاری شریف عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں اور انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، کوئی بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی اصل موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 159۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب توڑیں گے، عیسائیت کو مٹا دیں گے، جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے۔ اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کرنا
دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت تم میں سے ہی ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ بخاری شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تیسری جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب مسلمان شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی مسلمان اس مقابلے میں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے تو اتنے میں نماز کے لیے اقامت ہوگی، اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مسلم شریف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھی جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابھی ایک مسلمان پر دجال اپنی شیطانی کرشمے کی آزمائش کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ وہ مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید منار پر اتریں گے۔ ان کے بدن پر سرخی مائل گہرے رنگ کی 2 چادریں ہوں گی۔ وہ فرشتے کے بازوؤں کا سہارا لیے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپکنے لگے گا، جبکہ سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے جیسے وہ غسل کر آ رہے ہیں۔ مسلم شریف عن نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں زمین پر تشریف لائیں گے تو ایک عرصے تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام پورے کر لینے کے بعد طبی طور پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر 40 سال قیام کریں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ مسند احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی مذکور ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفات بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن ہوں گے۔ البدیہ النہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔